یہ 7ویں مردم شماری جسے کہا گیا کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے اور یہ ایک بڑا ریولوشنری اقدام ہے. یہ اگر آواز ریولوشنری اقدام ہے اور اس کے نتیجے میں بالکل صحیح ڈیٹا آ جائے گا اور یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تنازعات ختم ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر بھی ہوا وہ سب کچھ جو پہلے مینول مردم شماری میں ہوا تھا. بنیادی طور پر جو اس کی ایس او پی بنی اس میں ہی فلاز تھے، اور چونکہ جب پچھلی مردم شماری پر عدم اعتماد تھا، وہ متنازع تھی، تو ایسے میجرز لینے چاہیے تھے جس کے نتیجے میں اعتماد بحال ہوتا. لیکن آج تک کی تاریخ میں جب کئی توسیع ہو گئیں اور بالآخر انہوں نے فیلڈ آپریشن بند کیا، ابھی 4-5 دن انہوں نے ویریفیکیشن کے نام پر کہا ہوا ہے کہ ہم انشور کریں گے، لیکن اس پورے عرصے میں کسی کو بھی اس بات کا ایکسس نہیں تھا کہ وہ معلوم کر سکے کہ ہمارے بلاک کوڈ کی کتنی گنتی ہوئی ہے. کسی فرد کو ایون یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ مجھے کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی ڈیجیٹل مردم شماری تھی جس میں کمیٹی جو قائم کی گئی اس کمیٹی کے ممبران کو بھی ڈیٹا پہ ایکسس نہیں تھا. تو یہ ہو کیا رہا تھا پھر؟ جو کمیٹی آپ نے فارم کی، جو ایڈوائزری کمیٹی آپ نے فارم کی، 2 کمیٹیاں تھیں، اگر وہ یہ کہیں ان کے لوگ کہ ہمیں بھی ڈیٹا کے اوپر ایکسس نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی قوت ہے کہ جو پورا کا پورا ڈیٹا دیکھ رہی تھی؟ وہ کون سی آنکھیں تھیں جو دیکھ رہی تھیں اور دیکھنے کے باوجود کراچی کو کم کاؤنٹ کر رہی تھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ نے اعتماد کا فقدان رکھا، اور ہمارا جو مطالبہ تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے، پولیٹیکل پارٹیز بھی اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، صنعت کار، تاجر، ڈیموگرافر اور اس طرح کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جس کو ہر چیز دکھائی جا سکتی ہو. لیکن وہ کام نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب آپ نے اینڈ کیا ہے تو کراچی کی آبادی آپ نے 1,89,00,000 189 لیکس کاؤنٹ کیے، اور پورے صوبہ سندھ کی آبادی آپ نے 5,74,00,000 کاؤنٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ، اور اس زیادتی میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اس میں شامل تمام جماعتیں اور پی بی ایس جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وہ براہ راست اس میں ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے کہ پی بی ایس کی ذمہ داری ہے کہ سارا کام کرے. جب آپ ڈیٹا میں ایکسس نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ چیزیں چھپا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو نااہلی ہے یا جان بوجھ کے جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ چھپ جائے. اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ کرائم میں آتا ہے، اور نااہلی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ 34 ارب روپے سے یہ مردم شماری ہوئی ہے اور اس میں سے 23-24 ارب روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں، اور بھی ظاہر ہے کہ ویریفیکیشن اور اس طرح کے پروسیس ہوں گے، تو یہ 34 ارب روپے قوم کے پیسے ہیں، جس میں سے 20 ارب روپے تو کراچی کے پیسے ہیں. تو کراچی کے پیسوں سے کراچی کو ہی نہیں گن رہے آپ. تو یہ کون سی زیادتی آپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ معاشی ہب ہے، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کے پرابلم کیسے ریزالو کریں گے؟ اس کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ اس کی ملازمتوں کا کیا ہوگا؟ اس کے انفراسٹرکچر کا کیا ہوگا؟ اس کے وسائل کا کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں. اب جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کی وجہ سے یہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے، یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے تحت بھی آتا ہے کہ ان کی ذمہ داری میں بھی آتا ہے. وفاقی حکومت بھی سپورٹ فراہم کرے، اور جس صوبے میں یہ خانہ شماری ہوگی اور مردم شماری ہوگی اس میں اس صوبے کا عملہ دینا پڑتا ہے. ہمارے صوبہ سندھ میں تو خاص طور پر جو حکومت موجود ہے 15 سال سے، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص، اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اوورال تو سندھ کی آبادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں صوبہ سندھ میں اپنی وڈیرہ شاہی تسلط کو قائم رکھنا ہوتا ہے، تو وڈیرہ شاہی تسلط قائم ہی اس وقت ہو سکتا ہے جب رورل سندھ سے نمائندگی بڑھ جائے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رورل سندھ میں کوئی لال لگا رہے ہیں. وہاں کا تعلیم کا حال دیکھ لیں، وہاں کی صحت کا حال دیکھ لیں، بقول ان کے وزراء کے
کہ انگریز بھی علاج کرانے آتے ہیں, امریکی بھی آتے ہوں گے, اور پوری دنیا سے لوگ علاج کرانے اندرون سندھ میں آتے ہیں. اور جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ وہ کس طرح پھٹوں پہ بٹھا بٹھا کر انہیں ہسپتالوں کے باہر ان کا علاج کیا جاتا ہے. کتنی عورتیں مختلف امراض میں جو ہے وہ مر جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل کتنے اندرون سندھ میں موجود ہیں آپ بتا دیں. سارا کا سارا لوڈ پھر آ کر کراچی پہ آتا ہے, اور کراچی کی اپنی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو کیٹر نہیں کر پاتی. تو آپ یہ بتائیے کہ اندرون سندھ میں تو لوگوں کا یہ حال کیا ہے, بارشوں میں ڈبویا ہے, ان کے نام پر پیسہ کھایا ہے, کرپشن اور لوٹ مار کی ہے. لیکن جب آبادی کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے آبادی اندرون سندھ کی زیادہ بڑھاؤ. اس لیے بڑھاؤ کہ اس کے نتیجے میں آپ کو سیٹیں زیادہ ملیں, اس کے نتیجے میں آپ وڈیرا شاہی وزیر اعلیٰ اور اس کا پورا سسٹم قائم کریں, تسلط قائم کریں, اور شہری آبادی کو اس سے محروم کریں کہ ان کا بھی کوئی نمائندہ سندھ کا چیف منسٹر بن سکتا ہو. ان لوگوں کے ذہنوں میں شہری اور دیہی, بلکہ یہ تو خود لسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, تعصب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اور لسانیت میں بھی پھر ایک فردر تقسیم کرتے ہیں. ان کا تعصب جو سندھی قوم پرستی کا تعصب ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. غریب سندھی کے لیے الگ, اور جو اس کی بورجوا کلاس ہے, بالادست کلاس ہے, وڈیرا کلاس ہے, وہ سندھی الگ. تو یہ لوگ خود اپنے یہاں طبقات کے ذریعے سے, چند طبقات کی بالادستی سے ایک مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں, اور اس مینڈیٹ کو پورے صوبہ سندھ کے عوام پر مسلط کرتے ہیں, اور نہ دیہی آبادی کو ترقی دیتے ہیں نہ شہری آبادی کو ترقی دیتے ہیں. اور شہری آبادی سے تو یہ مخاصمت بھی رکھتے ہیں. آواز اٹھاؤ تو لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں جیسے اگر ہم جماعت اسلامی ہے تو جماعت اسلامی تو آپ لوگوں کے گاؤں میں, دیہاتوں میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتی ہے, جہاں آپ لوگوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں, جہاں آپ ان کو برباد کرتے ہیں اور ان کے نام پر بین الاقوامی امداد کھاتے ہیں. اور پاکستان کی قوم کے بجٹ میں ایک بڑا ایلوکیشن فلڈ ریلیف کا ہوا, اس میں سے پیسے کھاتے ہیں, تو ہم تو وہاں جا کر خدمت کرتے ہیں. لیکن آپ بجائے اس کے کہ مسئلے کو ریزالو کریں, آپ لسانیت کا لیبل لگا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ظاہر ہے آہستہ آہستہ یہ پرتیں کھل رہی ہیں, آہستہ آہستہ سندھ کے دیہی عوام کے اندر بھی شعور پیدا ہو رہا ہے, اور وہ شعور ہی اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے, اور ہم نے یہ رسک لیا ہے کہ چاہے یہ پروپیگنڈا کریں لیکن ہم ان کو ایکسپوز کریں گے کہ پورا سندھ کا اس وڈیرا شاہی نظام نے کیا حال کیا ہے. اور مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے. یہی وڈیرے جو ابھی اس وقت پیپلز پارٹی میں, ابھی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات بدل جائیں تو یہی وڈیرے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے. پارٹیوں کی تبدیل ہونے کا عمل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا پارٹیوں کی محبت اور کیا پارٹیوں کی جمہوریت, سب کچھ ایکسپوز ہو کر سامنے آ گیا ہے. فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, برساتی مینڈک ہوتے ہیں, ٹٹر کرتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے, ٹٹر کرتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے. ان کو اپنا اقتدار قائم رکھنا ہے. تو اس لیے آج جس بنیاد پر پیپلز پارٹی اتنا وہ ہے کہ ہماری بڑی طاقت ہے, آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے علاوہ اور کیا آپ کے اندر خوبی ہے. کل اگر وہ اس ترجیح تبدیل ہو گئی تو یہی پیپلز پارٹی ہوگی, یہی شیرازی ہوں گے, یہی مہر ہوں گے, یہی بجرانی ہوں گے, یہ سب اڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے, بہت سارے شاہ چلے جائیں گے, اور پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے. اس لیے مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے. اب پارٹیاں کون سی چل رہی ہیں, جماعتیں کون سی ہیں. جماعتیں چلیں تو جماعتیں تو جمہوریت پہ چلتی ہیں, وراثت اور وصیت پہ تھوڑی چلتی ہیں. جماعتیں تو انٹرنل انٹرا پارٹی الیکشن پہ چلتی ہیں. کون سا الیکشن ہوتا ہے کس پارٹی میں, بتائیں نا ہمیں. جماعت اسلامی کے علاوہ پارٹیاں تو چلتی ہیں طلبہ یونین کے انتخابات کے نتیجے میں. طالب علمی کے زمانے سے یہ ٹریننگ ہوتی ہے. آپ نے تو 1984 سے لے کر اب تک طلبہ یونین پہ بین لگایا ہوا ہے. آپ جمہوری ہیں. پارٹیاں چلتی ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ گراس روٹ ڈیموکریسی پر یقین رکھیں. بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتے ہو, 2.5 سال لگ جاتا ہے آپ کو, اور جب مرضی کا رزلٹ چھین کر جھپٹ کر حاصل ہو جائے تو پھر آپ کو جلدی ہوتی ہے. تو پارٹیاں تو آپ بلدیاتی انتخاب کرانا نہیں چاہتے, جب کرا دیں تو قبضہ کرتے ہیں, قبضہ کر لیں, پھر بھی نہیں بنے تو نتیجہ بدلتے ہیں, نتیجہ بدلتے ہیں, پھر بھی پورا نہیں پڑے تو خرید و فروخت کرتے ہیں, پھر بھی پورا نہیں پڑے تو مقدمے بنا لیتے ہیں لوگوں کو غائب تاکہ لوگ سامنے نہ آ سکیں,
اور جیسے یہ موقع دیکھتے ہیں اناؤنس کروا دیتے ہیں اپنے پسندیدہ الیکشن کمیشن سے، چونکہ الیکشن کمیشن تو آپ کی اے ٹیم ہے، بی ٹیم بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو بری طرح ایکسپوز ہو گیا بلدیاتی انتخاب میں، کراچی کے تو خاص طور پر کھل کر سامنے آ گیا کہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف سندھ دونوں ہیں، اور انہوں نے کھل کر دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر. بات کرو تو تکلیف ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، کل ہم نے جس پہ واضح طور پر دھاندلی ہے اور واضح طور پر ہمارے فارم 11 موجود ہیں، اس کو جب ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے چیف الیکشن کمیشن میں جمع کرایا کیس، تو انہوں نے ہمارا کیس انٹرٹین نہیں کیا. کس قانون کے تحت آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے؟ اگلی تاریخ دے دی تاکہ پروسیس پورا ہو جائے اور پھر بعد میں ہم روتے رہے. کہاں جائیں گے ہم پھر؟ آپ جو بھی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس پر آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے، اس لیے کہ ہم کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے. آپ پیسے لیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کو تنخواہ ملتی ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، منصفانہ انتخاب کرانے کے لیے، شفاف انتخاب کرانے کے لیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کالک ملنے کے لیے نہیں دیتے ہم آپ کو پیسے، ان کی مرضی کے نتیجے لکھ کر فیصلے دینے کے لیے نہیں دیتے. لیکن آپ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کریں اور آپ کا الیکشن کمیشن آف سندھ یہ کام کرے، نتیجے تبدیل کریں، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سے ہم پھر بھی پیار محبت سے بات کریں گے. پیار محبت تو ہمارا ویسے سب کے لیے ہے، لیکن کراچی کے عوام ان کا مینڈیٹ، اس کی توہین کریں گے تو آپ کو ایکسپوز کریں گے. 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو کرنا ہے کر لیں. آپ کے پاس ابھی طاقت ہے نا، آپ اپنی طاقت استعمال کریں. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ لڑیں گے عوام کے ساتھ مل کر، جو جمہوری آئینی قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق لڑیں گے، اور انشاءاللہ عوام فتح یاب ہوں گے، حق فتح یاب ہوگا. آپ کے منہ پہ مزید کالک ملی جائے گی. جو غلط کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوگا. یہ منصب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ایک ووٹ ادھر سے ادھر آپ کریں گے، آپ نمائندگی ختم کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ کو جواب بھی دیں گے، لیکن بندوں کو بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو. کب تک بچیں گے؟ اس لیے یہ جمہوریت جس کے نام پر فراڈ ہوتا ہے، یہ جمہوریت کیا انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ جمہوریت تو یہ قتل کرتے ہیں صبح دوپہر شام. مردم شماری میں جو کچھ ہوا ہے یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ کراچی کے ساتھ فراڈ ہے، یہ کراچی کو قتل کرنا ہے، یہ کراچی کی نمائندگی پہ ڈاکہ ہے، یہ کراچی کے وسائل پہ ڈاکہ ہے، یہ کراچی کے بچوں اور بچیوں کی ملازمتوں کا حق چھیننا ہے، یہ کراچی کے انفراسٹرکچر، کراچی کے پانی، کراچی کی بجلی، کراچی کی سڑکیں، کراچی کے پل، اس کے جتنے پروجیکٹس، ان سب کے اوپر وار ہے کاری. اور اس میں سب جماعتیں شامل ہیں جو وفاقی اور صوبائی حکومت میں ہیں. اس میں پی ایم ایل این ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 لاکھ آبادی بڑھوا دی. بھائی 3.5 کروڑ ہیں تو 3.5 کروڑ گنا جائے نا. آپ کے تو ایک جو لیڈر تھے وہ تو 4.5 کروڑ کہتے ہیں، ہم تو 4.5 کروڑ نہیں بول رہے. ہم تو اعداد و شمار کے مطابق بات کرتے ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں. 3.5 کروڑ ہیں. بجلی کے میٹروں کا حساب لگا لیجئے، گیس کے میٹروں کا حساب لگا لیجئے، آپ لگا لیجئے جو نادرہ کے مستقل پتوں کا ڈیٹا ہے اس کا حساب لگا لیجئے، تو ہم 3.5 کروڑ ہیں. لیکن جب آپ ہمیں 1 کروڑ 89 لاکھ گن کر بند کر دیں اور پھر کہیں کہ صاحب ہم کب تک توسیع کرتے رہیں گے، جب تک آپ فراڈ کرتے رہیں گے، جب تک ہم مطالبہ کرتے رہیں گے. آپ پورا گن لیجئے 7 دن میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 2 سال میں بھی نہیں گنیں گے تو کیا ہم گنتی قبول کر لیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ 15 دن کی توسیع ہوئی، 15 دن کی اس توسیع میں صرف 10 لاکھ آبادی کا اضافہ کراچی میں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 16,000 عملہ ہے، 16,000، 8,000 انیموریٹر ہیں جو بلاک کوڈ تھے، 2 بلاک کوڈ، ایک جو شمار کندہ تھا جس کو شمار کرنا تھا اس کا جو ہے وہ 2 بلاک کوڈ ان کو دیے گئے ہیں.
8,000 لوگ آپ نے رکھے اور آپ نے گنتی کتنی کی؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ گنتی 15 دن میں کی. اس کو آپ ڈیوائڈ تو کریں ذرا, پھر آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ صرف ایک گھر پہ جا رہا تھا یا 1.5 گھر پہ جا رہا تھا. یہ آپ نے گنتی کی ہے. جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ ہیں جن کی اکثریت میں پوری گنتی نہیں ہوئی ہے. جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بہت ساری آبادیاں انڈر کاؤنٹ ہیں. پی بی ایس کہہ رہا ہے, میٹنگ میں کہہ رہے ہیں, تحریر میں کہہ رہے ہیں, کامبنگ آپریشن ہوا, ان کے لوگ یہاں پر آئے, اس کی رپورٹ میں یہ بات موجود. جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے گنا کیوں نہیں؟ صوبائی حکومت نے اگر نہیں گنا تو آپ واضح ہو کر بات کیوں نہیں کرتے؟ کانا پھوسیاں کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں نا پی بی ایس کے نہیں ہونے دے رہی سندھ حکومت گنتی, تو ہم بھی پھر آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے. لیکن سب ملے ہوئے ہیں اس پورے کام میں, کیا پتہ نہیں ان کے اہداف ہیں, کراچی سے تکلیف کیا ہے ان سب لوگوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. شاید یہی تکلیف ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہینڈل کر لیتے تھے ایم کیو ایم کے ذریعے سے, بکتا رہتا تھا کراچی, فروخت ہوتا رہتا تھا, بولی لگتی رہتی تھی, کبھی گورنرشپ پہ, کبھی ایڈمنسٹریٹر پہ, کبھی وزراء پہ. اب جماعت اسلامی الحمدللہ نمائندگی کر رہی ہے. جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ہم تو نہیں اس طرح ان کو چھوڑ سکتے. ان کو بتانا پڑے گا کہ کراچی کے ساتھ تمہیں تکلیف اور مروڑ کیا ہے تمہارے پیٹ میں کہ تم اس کی گنتی بھی پوری نہیں کرتے ہو, باقی حقوق تو چھوڑ دو. اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. میں آپ کو صرف ایک سروے جو ہم نے 2-3 دن میں کیا مختلف جگہوں پہ فون کر کے, اور چیک کر لے پی بی ایس اور بتائے کہ اس نے کتنی زبردست مردم شماری کی ہے. دیکھیں یہ گلشن اقبال کے کچھ بلاکس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. بلاک 9 گلشن اقبال, C11 سے C20 گنتی نہیں ہوئی. بلاک 16 B9 سے B27 گنتی نہیں ہوئی. بلاک 8 C1 سے C7 گنتی نہیں ہوئی. B28 سے B36 گنتی نہیں ہوئی. بلاک 19 524 سے 530 گنتی نہیں ہوئی. 13D SB13 بلڈنگ ہے, 16 فلیٹ ہیں, نہیں پہنچے. شادمان ٹاؤن 14B 844 جس مکان جہاں پر واقع ہے پوری گلی میں نہیں آئے. ناظم آباد 3C فارم بانٹ کر چلے گئے, ٹیبلٹ کے اوپر شمار نہیں کیا. کریک وسٹا ڈیفینس نہیں آئے, صرف میم شین نمبر لگا کے چلے گئے, وہ بھی سب میں نہیں لگائے, بعد میں گنتی کرنے نہیں آئے. اسی طرح سے میمن پلازا گلشن اقبال 3B 200 فلیٹس ہیں, 200 فلیٹس میں سے صرف 65 فلیٹوں کی خانہ شماری اور مردم شماری کی گئی. 135 فلیٹس پر نہ تو خانہ شماری کی, یعنی میم شیم نمبر بھی نہیں ڈالا, اور نہ ہی ان 135 فلیٹوں کے 800 سے زائد مکینوں کو مردم شماری میں کاؤنٹ کیا گیا. یہ تو بالکل میں آپ کو سامنے کی بات بتا رہا ہوں, جا کر چیک کر لیجئے. یہ مردم شماری کی ہے آپ نے, اور آپ کہتے ہیں ہم نے کلوز کر دیا, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. 5 اسٹار لگژری اپارٹمنٹ گلشن اقبال, یہ مشرق سینٹر کے پاس. گورنمنٹ ٹیچرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی 16 ہے, گلزار ہجری اسکیم 33. گور گرین سٹی سوسائٹی نظم علی سیشن کورٹ, گلشن امیر ٹاور گلستان جوہر, خیابان راحت 86. میں تو آپ کو اسپیسیفک بتا رہا ہوں اور گلیاں بھی بتا رہا ہوں اور بلڈنگز بھی بتا رہا ہوں. 20th اسٹریٹ فیز 6 DHA, مکان نمبر B 110 بلاک 3 گلستان جوہر, مکان نمبر B 43 رضوان سوسائٹی گلزار ہجری اسکیم 33 صفورہ چورنگی. اسی طرح سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کے بہت سارے علاقے اور بے شمار علاقے. پھر آپ آ جائیے ادھر, پختون آبادیاں بہت زیادہ انڈر کاؤنٹ ہیں. پٹھان کالونی, فرنٹیئر کالونی, پیر آباد, بلدیہ ٹاؤن کے بہت سارے علاقے, کیماڑی میں بہت ساری جگہیں, سوراب گوٹ ٹاؤن کے اندر آپ چلے جائیں تو بہت ساری جگہوں پہ تو میم شین نمبر ہی نہیں ہے, اور میم شین نمبر ہے تو اس پہ لوگوں کی گنتی نہیں کی گئی. جو پورا ڈیفنس ہے, اس ڈیفنس میں جہاں پر آئے ہیں اور اگر کاؤنٹ بھی کیا ہے تو ملازمین کی گنتی نہیں کر رہے, یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ اس ملازم کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. اور بھائی کون سی ٹی او آر کے تحت آپ کا عملہ یہ بات کر رہا ہے؟ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا, فوجی بھی گنا جائے گا, پولیس والا بھی گنا جائے گا, رینجرز والا بھی گنا جائے گا. بتائیں کتنے فوجی گنے ہیں آپ نے, بتائیں کتنے رینجرز والے گنے ہیں کراچی میں, بتائیں کتنے پولیس والے گنے ہیں یہاں کراچی میں. جو 6 مہینے سے یہاں رہتا ہو یا اس کی خواہش ہو کہ وہ 6 مہینے رہے گا, وہ بتائے کہ میں 6 مہینے رہوں گا, اس کی کاؤنٹنگ ہوگی. یہ رول ہے سب کے لیے, لاہور کے لیے بھی ہے, لاڑکانہ کے لیے بھی ہے.
اور کراچی کے لیے بھی ہے. لیکن کراچی نے کیا زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ کہ تم اس کے لوگوں کو گنو نہیں اور پھر کہو کہ صاحب ٹائم پورا ہو گیا. یہ نہیں چلے گا, ہمیں گنتی پوری کروانی ہے. اگر تو پی بی ایس اور حکومت پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں اس کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ ایکسٹینشن اتنی کریں کہ گنتی پوری ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو پھر ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں, وہ ہم کر بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت بھی جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ آپ الیکشن کو ملتوی کروانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں, آئین کے مطابق ہوں, قانون کے مطابق ہوں. ہم اس پوزیشن سے دستبردار نہیں ہوتے, لیکن اس الیکشن کو پورا کرنے کے تقاضے اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے, محکمہ شماریات کی ہے. آپ خود ہی یہ کام نہیں کریں اور بعد میں کہیں الیکشن آ گیا لہذا اس پہ قناعت کر لو. اور گنتی یہی پچھلی مرتبہ ہوا تھا 2017 کی مردم شماری پہ, ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کی منظوری مت دو, لیکن جب منظوری دے دی تو اس کے نتیجے میں اس کو ریفرنس پوائنٹ بنا دیا. اب آپ کہیں کہ صاحب ہم نے 30 لاکھ آبادی بڑھوا دی. آپ نے کیا کیا؟ کراچی کے ساتھ زیادتی کی. وہ 2017 والی منظور نہیں ہونی چاہیے تھی, کل عدم ہونی چاہیے تھی, ریڈو ہونی چاہیے تھی. اس کی منظوری کر کے تو آپ نے قانونی طور پر ہمیں آدھا کر دیا. اس لیے مردم شماری کے اس مسئلے پر جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ لاڑکانہ میں بھی اگر کسی ایک آدمی کو بھی نہیں گنا گیا تو گنے, لیکن اگر کسی بھی جگہ پر آپ نے خانہ شماری میں ڈنڈی مار کر کہیں ڈبل کر دی ہے, کہیں سنگل کر دی ہے اور کہیں نہیں کی ہے تو یہ ڈنڈی نہیں چلے گی, چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے لاڑکانہ میں ہو. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. نہ سندھی مہاجر, ہم تو کہہ رہے ہیں تمام سندھیوں کو جو کراچی میں رہتے ہیں, بلوچوں کو گنا جائے, پختونوں کو گنا جائے, پنجابیوں کو گنا جائے, سرائکیوں کو گنا جائے, کشمیریوں کو گنے, آپ ہزارے وال گنے, آپ ہندو گنے, عیسائی گنے, جو جس مذہب جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, پارسی گنے, میمن گجراتی گنے, سب کو گنے, جو جہاں رہتا ہے, جو جہاں رہتا ہے وہاں گنے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جھوٹ نہیں چلے گا. کہیں زیادہ بڑھا دو اور کہیں پر گھٹا دو, اور اس میں پورا صوبہ سندھ کا, پوری رجیم, پورے ڈی سیز ایسیز کا عملہ, یہ سب شامل ہو جائیں, یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم اس پہ قانونی کام بھی کریں گے, عدالت بھی جائیں گے, اور اس سے پہلے اگر یہ ریکٹیفائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, اس وقت اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے ہیں. جس جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں آپ کو پتہ چلے گا اس محلے میں اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں, اتنی موٹر سائیکلیں چھن گئیں, اتنے جو ہے وہ بچوں کو گولی مار دی. روزانہ لوگ مر رہے ہیں. آج بھی ایک جنازہ گلشن معمار میں ہو رہا ہے. پرسوں میں ایک جنازے میں نارتھ ناظر آباد میں شریک ہوا. 2 دوستوں کو وہ آ رہے تھے پیسے لے کر, وہیں تیسر ٹاؤن کے قریب, ان کو جو ہے وہ مار دیا, شہید کر دیا. کہیں کورنگی میں ہو رہا ہے, کہیں. کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. آپ پولیس کے ادارے سے بات کرو, وہ اپنی بتاتے ہیں کہ نیو یارک میں اتنے قتل ہوتے ہیں. بھائی کراچی کا بتاؤ, تم بتاؤ کتنے منشیات کے اڈے یہاں پر چل رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ بتائیں کہ آپ نے ایکشن کتنے لیے ہیں, یا خود اس میں شامل ہیں. پولیس کی مرضی کے بغیر, ہم تو پاکستان میں اس بات کو جانتے ہیں کہ تھانے کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا 4 دن 5 دن 6 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. تھانے کے بغیر کرائم پنپ نہیں سکتے. اچھے افسروں کو آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنا کرپشن کا پورا نظام چلاتے ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں چلتا اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. پولیس میں سارے لوگ تو کرپٹ نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان اچھے لوگوں کے لیے کوئی ان کا اسٹیٹس نہیں ہوتا. یا تو وہ مجبور ہو کر آپ کے اس کرپشن کے دھندے میں چلتے ہیں, ورنہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ کسی زبان کے بولنے والے 80% وہی ہونے چاہیے جنہیں پولیس میں ہونا چاہیے, چاہے وہ اہلکار ہو چاہے وہ افسران ہو. یہ بات بھی کرو تو تکلیف ہوتی ہے. کون سی ایسی بات ہے یار جس میں ناجائز بات ہے؟ تو یہ ایک اسٹریٹ کرمنل, کب تک ہماری مائیں بہنیں لٹتی رہیں گی؟ کب تک جو ہے ہمارے بچوں کو مارتے رہو گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں رینجرز کے رول پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کب تک وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں؟ کب تک کہیں گے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ آپ اختیار نہیں ہے تو اختیار لیں. آپ کا اختیار کوئی چھین سکتا ہے؟ کسی حکومت میں یہ دم ہے کہ آپ اختیار مانگیں اور آپ کو اختیار نہ دیں؟ ہمیں بتائیں کون نہیں دے رہا اختیار, پھر ہم اس کے خلاف بات کریں گے. کیوں نہیں دے رہا یہ بھی بتائیں, یا آپ چاہتے نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں تو امن چاہیے. ہم سب جوانوں کی قدر کرتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹیاں دیتے ہیں. مسئلہ ان جوانوں کا تھوڑی ہے. رینجرز کے جوان کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی, اس کے استعمال کا ہے کہ اگر اس کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمنل کو روکے گا. وہ کوئی اسٹریٹ کرائم والا کسی کو گولی مار رہا ہے تو یہ دہشت گردی کہلائے گی, اسٹریٹ کرائم کہلائے گا, چوری کہلائے گی, ڈاکہ کہلائے گا.
یہ مسئلہ آپ کا ہے, یہ حکومت کا ہے ڈیفائن کرنا. میرا مسئلہ, میرے شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مر رہا ہے, عورت کا زیور چھینا جا رہا ہے, نوجوانوں سے موبائل چھین رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, دکانوں پہ آ کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے, نہیں ہے تو لیں, کون روکے گا آپ کو. لیکن یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. بات تو کی جائے گی. ہمیں امن چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے. کہ الیکٹرک مافیا مسلط ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ شہر میں ہو رہی ہے, لائسنس ان کو دوبارہ رینیو کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہم نے نیپرا میں اپنی تحریری طور پر بھی چیزیں جمع کرائی ہیں اور ہر ہیئرنگ میں ہم شریک ہوتے ہیں, اور ہم شہریوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ آواز اٹھائیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک توانا طاقتور آواز بنے, باقاعدہ پٹیشنز نیپرا کو بھیجیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا میں ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں, اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے. آپ نیپرا کو بھیجیں, حکومت کو بھیجیں. لاکھوں کی تعداد میں جب کراچی شہر کے لوگ یہ پٹیشنیں ڈالیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیپرا ان کا کیسے ایکسٹینشن کرتا ہے, اور اگر کرے گا تو پھر اس کو چیلنج کریں گے. ہمارا سیدھا فارمولہ ہے. آج وفاقی حکومت کی طرف سے ایک صاحب نے بیان دیا ہوا ہے کہ ہم سبسڈی ختم کریں تو کراچی کی بجلی ختم ہو جائے گی. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنریشن کو وفاقی تحویل میں لیں. یہ جو سبسڈی آپ ایک مافیا کو دے رہے ہیں, اس کا کراچی کے عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے, وہ بجلی کراچی کو فراہم کی جائے. پورے پاکستان میں بجلی زیادہ ہے, کنزمپشن کم ہے, اس لیے کہ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بجلی کراچی کو فراہم کریں. یہ بوسیدہ پلانٹ جو کہ الیکٹرک مافیا چلاتا ہے, ان پلانٹوں سے جان چھوٹے گی, ان کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے بھی جان چھوٹے گی ہماری. تو ہمیں آپ وہ بجلی دیں اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کریں, اور بالکل شفاف طریقے سے جس طرح موبائل کمپنیاں ہیں اس طرح سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہوں. اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو انوالو کریں. سادہ سی بات ہے, دنیا میں ہوتا ہے, قانون کے مطابق ہے. لیکن آپ مونوپولائزڈ لائسنس جب دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کک بیک لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے تک لوگ ملے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو ملتا ہے. کیمن آئیلینڈ میں جا کر آپ یہ کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں, یہاں آ کر قبضہ کر لیتی ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے پہلے تو پتہ چل گیا تھا کہ ابراج گروپ ہے, جب سے وہ بینکرپٹ ہوا تو دوسروں نے ٹیک اپ کیا. اب آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ایک پوری جو وائٹ کالر کرمنل مافیا ہے وہ اس وقت کے الیکٹرک کے افسران کی, بڑے افسران کی صورت میں موجود ہے بائی اینڈ لارج. اور ان کی آپ تنخواہیں, ان کے اللے تللے, ان کی گاڑیاں, ان کا لیوش اسٹائل دیکھیں, اور جا کر آپ کے الیکٹرک کے جو نیچے کے ملازمین ہیں ان کے حالات دیکھیں, انجینئرز کے حالات دیکھیں, ٹیکنیشین کے حالات دیکھیں. زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. ہم مانتے ہیں کہ جو سب کو لے کر چل رہا ہوتا ہے اس کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے, لیکن آپ تو آسمانوں پہ اڑ رہے ہو اور لوگوں کو زمین میں دفن کر رہے ہو. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی نیپرا پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیوں لوگوں کو نکالا جاتا ہے, کیسے رکھا جاتا ہے؟ تو وائٹ کالر کرمنل ہیں چند, وہ کرمنل اس پوری کمپنی کو برباد بھی کر رہے ہیں, لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, اور کراچی کے لوگوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں. اور ان کرمنل کا رابطہ تمام پارٹیوں کے لوگوں سے ہے, اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں. تو اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ جنریشن قومی تحویل میں لے کر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے گزار کے شفاف طریقے سے لوگوں کو لائسنس دیے جائیں, تاکہ کمپٹیشن بھی ہو اور لوگوں کو صحیح بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. ابھی کراچی میں سب سے مہنگی بجلی بن رہی ہے. کیوں؟ کیا ظلم, کیا وہی والی بات, کیا کیا ہے کراچی نے بھائی؟ گنتی بھی نہیں کرو گے, بجلی بھی مہنگی دو گے, گیس بھی نہیں دو گے. تو یہ کہ الیکٹرک کے مسئلے پر بھی ہمارا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے. بہت شکریہ. اچھا ایک بات رہ گئی, سوری, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے, اس بلدیاتی الیکشن پہ میں تفصیل سے آپ کو اس دھاندلی کا بتا چکا ہوں. اب پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان حالات میں, جب ملک کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف, اس کے کارکنوں پر اور اس کے ذمہ داروں کو پکڑا جا رہا ہے, اور ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اس وقت نہیں معلوم کہ وہ پولیس کی تحویل میں ہیں یا وہ گھروں سے باہر ہیں. ایسے موقع پر آپ اگر پورا شیڈول جاری کر دیں گے, آپ 2.5 سال سے الیکشن کرا نہیں رہے تھے, ضمنی انتخاب کرانے میں, اعلان میں آپ نے 2 مہینے لگا دیے پورے پروسیس میں. لیکن جب یہ حالات دیکھیں اور آپ کو پتہ چلا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے, تو آپ نے ایسے موقع پر خاص طور پر یہ جو شیڈول اس وقت جاری کیا ہے, اس شیڈول کا مطلب ہی یہ ہے
کہ آپ اپنی مرضی کے رزلٹ چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو پروڈیوس کریں. لیکن وہ پروڈیوس کیسے کریں گے جب آپ چھاپے مار رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, جو سامنے آئے اس کو گرفتار کر رہے ہیں؟ تو ایسے میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہاں آئیں گے؟ جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ جو پورا پروسیس ہے اس کی کیا معنی رہ گئے؟ اس لیے اس کو آگے بڑھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون سازی کی وہ ناجائز طریقے سے کی. یہ قانون سازی کا کام تھا الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کا, شیڈول کے آنے سے پہلے کا. جب شیڈول اناؤنس ہو گیا, دونوں حصوں میں ہو گئی الیکشن, پھر اس کے بعد بائی الیکشن بھی ہو گئے. اب جب بالکل میئر کے انتخاب کا وقت قریب آیا تو آپ نے قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آ کر جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے یا چیئرمین بن سکتا ہے ٹاؤن کا. اصولی طور پر تو ہمیں اس پر ہمارا تو یہ اعتراض ہی نہیں تھا. ہمارا تو اعتراض تھا آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں, پورے کراچی کے میئر کا الیکشن ڈائریکٹ کرائیں. کیا تکلیف تھی؟ ڈرتے تھے, نہیں کرایا. انہیں معلوم تھا کہ بدترین شکست ہوگی. تو بہرحال اس وقت تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی. اب اس موقع پر یہ کرنا یہ غیر قانونی ہے, اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل ہماری پٹیشن فائل ہو جائے گی اور یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ الیکشن رولز کی وائلیشن کریں اور اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے آپ ایسے موقع پر قانون سازی کریں کہ جب آپ کو قانون سازی کا حق ہی حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ جو ابھی اس وقت ملک کی صورتحال بدترین ہے اور لوگ نمائندے سامنے نہیں آ سکتے, تو ایسے موقع پر آپ یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی کو اکثریت ساری دھاندلی, نتیجوں کی تبدیلی الیکشن کمیشن کو اے ٹیم بنانے کے باوجود حاصل نہیں ہے. وہ میئر نہیں بنا سکتے سوائے جعل سازی کے, سوائے خرید و فروخت کے, سوائے لوگوں کو غائب کرنے کے, سوائے لوگوں کو گرفتار کرنے کے, لالچیں دینے کے, عمرے پہ بھیجنے کے, حج پہ بھیجنے کے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اپنا میئر بنا سکیں. میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا. نہیں وہ بھی کریں گے, اس لیے کہ اگر یہ ری شیڈول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں شفاف طریقے سے آپ تمام لوگوں کی موجودگی کو تو یقینی بنائیں نا. یہ تو اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں اس میں تو لوگ موجود ہی نہیں. اب آپ دیکھیں سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی آئی نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ ہے نا کہ آپ وہ سمجھتے ہیں وہ آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں 22 تاریخ کو چیئرمین وائس چیئرمین یو سیز میں حلف لیں یا جہاں بھی حلف لیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہ بھائی ہم آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے, ہم کیسے سامنے آئیں. پھر اسی طرح ریزرو سیٹس کے لیے جو نامینیشن فائل کریں گے تو پوری حکومتی مشینری ان کو پکڑ رہی ہے. تو ظاہر ہے ویسے بھی یہ ٹھیک بات نہیں ہے نا. یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ کسی کی دشمنی میں آپ اتنا تو نہ جائیں. نہ کوئی جلاؤ گراؤ کی حمایت کرتا ہے. آرمی کی تنصیبات پہ آپ حملہ کریں گے, کوئی اس کی وکالت نہیں کر سکتا. ہم مذمت کرتے ہیں, خود پی ٹی آئی مذمت کر رہی ہے, اور کیا بات ہے. وہ خود مذمت کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. کسی بھی جلاؤ گراؤ کی حمایت نہیں ہو سکتی, لیکن پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کی تو کوئی حمایت نہیں کرے گا. اور ہر حکومت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کیا کہہ رہی ہوتی ہے, اور حکومت میں ہوتے ہیں پھر وہی فرعونیت دکھانا شروع کر دیتے ہیں. حیرت انگیز بات ہے. تو بہرحال اس سارے سینیریو میں کیا فائدہ؟ یہ پروسیس تو پورا پیپلز پارٹی نواز پروسیس ہوگا نا, اور کیا ہوگا. پھر الیکشن کمیشن یہ کام کرے گا. اس بھی تو نہیں, یہ تو میں نے آپ کو ظاہر ہے سب نہیں بتایا نا. یہ تو بالکل واضح متعین دو ٹوک طریقے سے نمبروں کے ساتھ بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے لوگ زندہ انسانوں کو دیکھ کر آئے نا. ظاہر وہ آئے نہیں ہے نا. آئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں نا تالا لگا ہوا ہے. پورے فلیٹ میں اگر نہیں آ رہے, اگر صرف 65 فلیٹوں میں جا رہے ہیں اور 135 پہ تالا ملے گا انہیں.
دیکھیں جو آپ نے بتایا نا آئیڈینٹیفائی ہونے کی، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی حکومت یا ریاست کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کے پاس وہ طاقت اور وہ تمام ٹولز موجود ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر لیں. یہ اس پورے ملک کے حالات میں یہ بات تو سامنے آ گئی ہے. چہرے بھی پتہ چل جاتے ہیں، گاڑیاں کے نمبر بھی پتہ چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جلایا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جس نے کہا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمارٹ لوگ تو ہیں، لیکن یہ اسمارٹ لوگ، کراچی کے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم مر رہے ہوتے ہیں اس میں کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے زیورات ہماری ماؤں بہنوں کے چھن رہے ہوتے ہیں، موبائل بچوں کے چھن رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں چھن رہی ہوتی ہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ تو دی نہیں، بچے موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، محفوظ نہیں ہیں، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی موٹر سائیکلیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اس وقت یہ اسمارٹ نیٹ ورک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو بہت واضح ہو گیا کہ یہ ریاست اور یہ حکومت اتنی اسمارٹ ہے کہ جب چاہے صحیح بندوں کو پکڑ سکتی ہے، اس کے بعد وہ غلط بھی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں مال بنانے کے لیے، وہ الگ بات ہے، یا پولیٹیکل اس کے لیے. لیکن یہ ریاست اور حکومت اس وقت کہاں جاتی ہے جب ہم لٹ رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں. یہ ریاست اور حکومت منشیات کے اڈے ختم کیوں نہیں کرتی؟ یہ ریاست اور حکومت تعلیم کے نظام میں جو بھی پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتی؟ ہمارے بچے جو ہے وہ اندھیروں اس میں بجلی نہیں ہے اور پسینوں میں شرابور ہو کر پیپر دے رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نااہلی ہے حکومت کی، اس کا مطلب کرپشن ہے حکومت کی، چشم پوشی ہے، اور ان جرائم میں ملوث ہونا ہے لوگوں کا، تبھی تو نہیں ہو رہا صحیح. اور دوسری بات، آپ نے ریفرینڈم تو ہم 2 مرتبہ کرا چکے ہیں خود. کراچی میں ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے 2 ریفرینڈم کروا چکے ہیں، اور واضح اکثریت کراچی کے لوگوں کی کہتے ہیں ان کا لائسنس کینسل کرو. بہت تھے اس وقت تو، میرے خیال میں کتنے آئے تھے، ملینز میں آئے تھے لوگ، ملینز میں تھے جنہوں نے یہ رائے دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 3 دن کا ہم نے ریفرینڈم کیا تھا، 2 دن ایکسٹینشن دی تھی. اور وہ ریفرینڈم بھی ہم نے ایسے نہیں کیا تھا، اس کی ہم نے جو جیوری بنائی تھی اس میں انور منصور ایڈوکیٹ تھے، اس میں تاجر تھے، اس میں صنعت کار تھے، اس میں نعیم قریشی ایڈوکیٹ تھے، اس میں جاوید بلوانی تھے، ساتھ خالد نیاز تھے، ہم نے ڈاکٹرز، انجینئر، فلاں فلاں تاجر سب کو شامل کیا تھا. قمر عثمان صاحب تھے، بہت بڑے انڈسٹریز تھے. ان سب لوگوں کو لے کر ہم نے پھر ریفرینڈم کروایا تھا، اور اس کا نتیجہ 99% تقریباً اس سے بھی زیادہ آیا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا لائسنس کینسل کرو. کون کراچی میں کے الیکٹرک سے خوش ہو سکتا ہے سوائے 0.12% وہ مراد یافتہ طبقہ جس کو کے الیکٹرک سے خصوصی مراسم ہے، جن کی اپنی کچھ انڈسٹری میں شاید ان کو سہولت مل جاتی ہے. باقی عوام کیا؟ جس انڈسٹری میں یہ کے الیکٹرک ان کو سہولت دے رہی ہے، اس انڈسٹری کے ہزاروں مزدور تو دھکے کھاتے ہوئے اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتتے ہوئے ان کی فیکٹری میں پہنچتے ہیں نا. لیکن بعض اوقات جو یہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنا فوری مفاد دیکھتا ہے، وہ اپنے ہی مزدوروں کے اس مفاد کو نہیں دیکھتا کہ جو کس طرح دھکے کھا کر یہاں پہنچ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی کے الیکٹرک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ جن چند لوگوں کو نواز کر کے الیکٹرک مافیا بنا ہوا ہے. اچھا حافظ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا، اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے آپ لوگ جب جا رہے تھے دلی جو ہے اسی دن گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس کے پھر یعنی کہ گرفتاری کے بعد صورتحال ہی تبدیل ہو جاتی ہے نا، کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تعلقی کرتے ہیں، چیئرمین جو منتخب ہو گرفتار ہو رہے ہیں، گھروں پہ نہیں ہیں. پھر اس صورتحال کے اندر جماعت اسلامی کے لیے رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، مشکلات بھی آ رہی ہیں. پھر میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہوگا، تو جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے پھر فعال ہیں. اچھا دیکھیں، مجھے یہ بتا دیں، چلیں 2 ہی لوگوں کے میئر بن سکتے ہیں نا، یا جماعت اسلامی کا یا پیپلز پارٹی کا، ہے نا. تو پیپلز پارٹی کی جب گنتی پوری نہیں ہے تو ان کا میئر کیسے بنے گا؟ وہ تو یہ ظاہر کرنا نہیں، ظاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے خریدیں گے؟ نہیں، سیدھی بات بتائیں نا، اس کا مطلب ہے خریدیں گے یا غائب کریں گے لوگوں کو؟ جعلی طریقے سے ہی بنے گا نا. اگر بنائیں گے جب یو سی چیئرمین ہی نہیں ہے باغی تو سر اسی لیے تو شیڈول انہوں نے اپنے اے ٹیم سے جو شیڈول اناؤنس کروایا الیکشن کمیشن سے، اسی لیے اس وقت کروایا نا. الیکشن کمیشن اے ٹیم ہے نا، ان کی بی ٹیم بھی نہیں ہے، تو اسی لیے کروایا نا اس وقت کہ انہوں نے پتا ہے کہ اس وقت تو. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے. تو اگر ان کی گنتی پوری نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں میئر ہمارا بنے گا، تو اس کا مطلب ہے اسی جملے میں یہ کہتے ہیں کہ کالک اپنے منہ پہ ملیں گے، جس کو خریدیں گے اس کے منہ پہ ملیں گے، وہ پورے کراچی کے پر ملیں گے اور پورے صوبہ سندھ کے عوام پر ملیں گے. یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے. اور جب میں کہتا ہوں ہمارا میئر بنے گا تو میں یہ کہہ کر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور اس کی ظاہر ہماری پی ٹی آئی سے جو بات چلی ہے اس کے مطابق یا تو پیپلز پارٹی میں اتنا ظرف کاش ہوتا کہ وہ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر لیتے، تو پھر ہمیں کوشش کرتے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا. ہماری تو دیکھیں پہلی کوشش یہی تھی کہ سارے اختلافات کے باوجود
जमात इस्लामी पर पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सारी पार्टियां, नून लीग, सब कंसेंसस पे आ जाएं, सबका फ़ायदा है, डेवलपमेंट होगी, सबको फ़ायदा होगा। लेकिन इन्होंने छीना झपटी शुरू कर दी, इन्होंने कब्जे करना शुरू कर दिए, सारे रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर दिए, धांधली के इतने रास्ते खोले कि बातचीत के रास्ते ही बंद हो गए। तो अब जाहिर है उसके बाद तो हमारे पास ऑल्टरनेट पीटीआई है। अगर पीटीआई और हम तैयार हैं और हमारे नंबर उनसे ज़्यादा हैं तो सिवाय इसके कि कालक मलेंगे, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे। ये जहाँ जहाँ जाते हैं ना अच्छा चेहरा दिखाने के लिए, मगरिब को खुश करने के लिए, उन जगहों पर बिलावल से सवाल होगा कि गिनती कैसे तुमने पूरी की। ये सवाल होगा उनसे, ये क्या समझ रहे हैं, ये जमात इस्लामी को समझ क्या रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं इनको। आ जाए जी। क्या देखती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सही मौका इख्तियार किया जा रहा है कि ये हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं करवाया? देखें, मुल्क में अदालत है, कानून है, इदारे हैं, सही है। पहली बात क्या है कि GHQ पे हमला हो, कोर कमांडर ऑफिस पे हमला हो, या इमलाक को नुकसान पहुंचाना हो, बसों को जलाओ घिराओ, काबिल मजम्मत है। और ये तो ज़ाहिर है वो जगहें होती हैं जिस पर, देखें, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आप कोर कमांडर हाउस पे, आप अगर इसको इंटरनेशनल तनाजुर पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस बात पर खुशी किसको हुई है? सबसे ज़्यादा खुशी इंडिया को हुई है। उसने तो इतनी खुशियाँ मनाई हैं इस बात की कि देखो कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है, GHQ महफूज नहीं है। ये तो हमारा मसला है ना कि फ़ौज से किसी से कोई ये राय है कि भाई आप ये क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ये तो हमारा इंटरनल इशू है ना। इंटरनेशनली किसी मुल्क की फ़ौज पर अटैक करने का मतलब होता है स्टेट पर अटैक करना, और इसके नतीजे में आप ये तासुर देते हैं कि फ़ौज अपने मुल्क में महफूज नहीं है तो हमारे इस मुल्क का दिफा कैसे कर सकती है। तो इतना ख़तरनाक काम है ये। सारी आपकी मुखालिफतों के बावजूद ये काम करना तो इंतहाई ख़तरनाक काम है। आग से खेलना है, मुल्क को बदनाम करना है, तबाह करना है, पूरी स्टेट पर हमला करना, यही है ना। जिन लोगों ने इस काम को किया आप उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन सवालात इसमें बहुत अहम मौजूद हैं। PTI के लिए भी सवालात मौजूद हैं कि देखें, ऐसा तो वो नहीं कह सकते कि सारे के सारे वो लोग थे कि जो उनके लोग नहीं थे। अगर वो हल्ले में लोग गए हैं तो उससे पहले उनकी कोई जहनसाजी होगी ना। तो ये उनको सोचना चाहिए और हर पार्टी को सोचना चाहिए, हर पार्टी को, मैं सिर्फ PTI से नहीं कहता, कि इस पर उन्हें समझना चाहिए कि हम उस नहज पर अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को ना लेके जाएं जिसमें सूरत-ए-हाल हमारे हाथ में भी ना रहे। कुछ अदब आदाब होते हैं, कुछ तरीका होता है जहनसाजी का, वो हमें करना चाहिए, नंबर 1। लेकिन ये सवाल PTI का भी बहुत अहम है ना कि ये एक्सेस मिला कैसे उनको, और उनको ले जाने वाले कौन लोग थे। क्या वो आइडेंटिफाई हुए 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग जो 200 लोगों को हल्ले में लेके जा रहे थे? 200 लोगों में से सब में इतनी अकल नहीं होती, लेकिन उन 4 लोगों में बहुत अकल होती है जो ये काम करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा उन लोगों में अकल होती है जो उन्हें रास्ता देते हैं। रास्ता कौन दे रहा था उन्हें? आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं। तो भाई, इसलिए सवाल रियासत के लिए भी है ना, सवाल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, सवाल PTI के लिए भी है, सवाल हमारे लिए भी है, हम सब जमातों के लिए। आज जो लोग आर्मी एक्ट की तारीफ में गुलाबे मिला रहे हैं, कल वो रो रहे थे। तो भाई, आप सिर्फ छोटे से मफाद की खातिर किसी पार्टी को नीचा करने के लिए उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाते हैं, और उसके बाद आप ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब आपके ऊपर पड़ती है तो आप रोने लगते हैं, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। याद है ना सबको, जब ये आर्मी एक्ट आ रहा था, सिवाय जमात इस्लामी के ये सारी जमातें इकट्ठी थी। हम उसूली बात करते हैं कि ये चीज, जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं, ये अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करती हैं। मुल्क में अदालतें इतनी ताकतवर होनी चाहिए, मुल्क में समाजी अदल और इंसाफ का निज़ाम इतना ताकतवर होना चाहिए कि इस तरह के फौजी अदालतें ना लगानी पड़े। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, और ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये पॉलिटिशियन होते हैं जो वैसे तो बहुत बात कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मफादात की खातिर जो है वो उसूलों पर सौदेबाजी कर लेते हैं। तो ये एक पूरा मजमूई तौर पर सोचने की बात है, ये किसी एक पार्टी के वर्कर का मसला नहीं है। लेकिन उन चंद लोगों के ऊपर आप जनरलाइज करके तो पॉलिटिकल वर्कर की विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकते ना, इसकी तो मजम्मत की जाएगी, वो हम कर रहे हैं।